اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل و کرم سے بإذن اللہ تعالیٰ آج ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع پہلے واضح ہونا چاہیے تاکہ آغاز سے لے کر اختتام تک بات جو ہم کہتے جا رہے ہیں وہ اچھی طرح واضح ہو کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت محدثین ہے، صرف ایسا نہیں ہے۔ سیرت محدثین ایک عام موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے، اس کا احاطہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مختلف پیشوں اور صنعتوں کے ماہرین محدثین کی سیرت، لیکن محدثین، اصحاب علم، فضلاء جو دنیا کی معروف شخصیتیں ہیں جن کے نام سے میں اور آپ واقف ہیں، جہاں وہ ایک بہترین مدرس، بہترین محدث، میں عام درجے کے طلباء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا بھر کے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عظیم علماء وہ ہیں، اس کے باوجود وہ ایک اچھے تاجر بھی تھے، ان کی تجارت تھی، وہ تجارت کرتے ہوئے پڑھے اور پڑھائے۔ میں ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ صرف محدثین کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے اصحاب علم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ محدثین کی سیرت کو سکیڑ کر کے پیش کیا جائے۔ دراصل یہ موضوع کا انتخاب اس لیے جو ہی ہوا ہے کہ محترم کاظم بھائی حفظہ اللہ، ان سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی کہ اس مدرسے میں جامعۃ اہل سنہ والجماعہ ایسے لوگ پڑھتے ہیں جو دینی تعلیم کا شوق رکھتے ہیں، آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس میں بہنیں بھی ہیں جو مرد حضرات ایک وقت نکال کر کے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں اور پھر ایک وقت نکال کر کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسا تو ایسے میں ان حضرات کے لیے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے، کیا باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اس مختصر سے وقت میں کسی کتاب کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، کسی کتاب کو پڑھانا تو بہت دور کی بات، کسی کتاب کے تعارف کے لیے بھی وقت ناکافی ہو جاتا ہے، کتاب کی اہمیت اور کتاب سے متعلقات باتیں بتانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میرے دل میں یہ خیال آیا اور یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ جس سطح کی کوشش آپ کر رہے ہیں، جو بھاگ دوڑ آپ کر رہے ہیں، یعنی کام کاج کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کسی کمپنی اور اپنا ذاتی کاروبار سے جڑنے کے باوجود علم دین کے لیے مستقل سنجیدگی کے ساتھ وقت نکال رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور لکھنا پڑھنا ہو رہا ہے، تو بس اس سے ایک حوصلہ مل جائے اور اس سے ایک قوت ملے آپ کو، اور آپ کو اس کا احساس ہو کہ ہمارے جو محدثین ہیں، علماء ہیں، 90% سے زیادہ یہی مشغلہ تھا ان کا، ایسی ہی زندگی تھی ان کی۔ کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں گے ابتدائی 3 صدیوں کی اگر بات دیکھتے ہیں، اس کے بعد کی صدی کی بات دیکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یا ان کے ماحول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ ماہانہ کہیں سے سیلری لیتے ہوں، ان کے لیے کوئی بندوبست کرتا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھیں۔ یہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے کہ ہم ان کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو، کیونکہ ایک طرف ان کی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سرکاری طور پر انہیں کوئی معاوضہ دیتا ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے، بڑے خوشحال گھرانے کے تھے ایسے معلوم ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں کرتے تھے، چھوٹے موٹے کاروبار ان کے ہوتے تھے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، بڑے بڑے علماء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اور آپ سے مجھے خبی توقع ہے، یہ کوئی چھوٹی ہمت افزائی والی بات نہیں کر رہا ہوں
کیونکہ ہمارا ایک ایک حرف بھی عبادت ہے. احتساباً کہہ رہا ہوں، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، کہ آپ جس سنجیدگی سے وقت نکال رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک رخ دینے کی ضرورت ہے. میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اگر یہ صورت حال ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل و کرم شامل حال ہو اور ہم ہماری محنتوں میں سنجیدہ ہوں، ہم بھی ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں، ایک مثالی محدث بن سکتے ہیں، ایک عظیم خادم دین بن سکتے ہیں، بہترین فقیہ بن سکتے ہیں. کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ہم جیسے تھے. ان جیسی محنت ہو، ان جیسی سنجیدگی ہو، ان جیسی قناعت ہو، جسے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہماری شب و روز کی محنتیں ہیں، یہ مستقبل میں بہت کام آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ میرا موضوع ہے. موضوع اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، صرف محدثین کی سیرت نہیں، کیونکہ اس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اور کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے. ہمارا موضوع ہے یعنی مختلف پیشوں اور صنعتوں کے ماہرین محدثین کی سیرت ہے. اور یہ بھی اتنی بڑی تعداد ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ تقریباً 80% کے قریب. ایسے میں ہم ایک آدھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے. صرف اسلاف سے مراد شروع کی 3 صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قریب حال تک بھی، اس دور میں بھی. بہرحال میں اپنی اس گفتگو کا جو آغاز ہے، یعنی شرعی علم کی جو اہمیت ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. علم کی جو اہمیت ہے، شرعی علم کی، اس کی جو فضیلت ہے، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے تاکہ مجھے اصل موضوع پہ بات کرنا ہے. لیکن مختصراً ایک نقطہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا جو علم ہے، یہ کسی فرد کی ذاتی محنت پر نہیں ہے. یعنی کسی ذاتی فرد کی محنت پر، ذاتی فرد کی ذہانت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے علم کو نہیں رکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ، جسے ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم بہت ذہین تھا، حافظہ بڑا مضبوط تھا، تو امتحان کے دنوں میں بھی پڑھ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. کامیابی ایک الگ چیز ہے، اچھے نمبرات الگ چیز ہیں، لیکن شرعی علم کی برکت اور نفع بخش علم، اور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ علم کو پیوست کر دے اور اس سے دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام سے راضی ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہے، بندے کے ارادے پر نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں دنیا بھر کے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو علم دیا؟ ایسا نہیں ہے. ان کے بچوں کو اگر دیا ہے تو الگ سے ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. ان کے بچے ہیں اس وجہ سے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی اصل چیز ہے. اس میں بندے کا کوئی ذاتی طور پر دخل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اعتبار سے جو عام علوم ہیں، اس میں بندے کا ارادہ کام کر سکتا ہے. جیسے ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ ڈالا، وہ اپنے ہاتھ پیر کا استعمال اس کے اختیارات میں سے ہے. ویسے ہی دیگر جو علوم ہیں دنیا بھر کی، وہ بندے کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات میں رکھی ہیں. لیکن شرعی علم کا مسئلہ اتنا نازک ہے اور اتنی غیرت ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی توفیق ہو، اس کا ارادہ ہو. بندے کا ارادہ ذاتی طور پر اس میں کام نہیں کرتا ہے. اب غور کیجئے، میں کتنی اہمیت سے بات بتا رہا ہوں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو بہت ہی معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ کے علم میں ہوگی اور بارہا سنا ہوگا آپ نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی الجامع الصحیح کی متعدد کتابوں میں لے کر آئے ہیں. ایک دو مقام پر نہیں، ظاہر مقام پر لے کر آئے. میں جہاں سے حدیث سنا رہا ہوں وہ کتاب العلم سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ جو باب عنوان کے طور پر قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، وہ حدیث ہی کا ٹکڑا آپ نے عنوان میں قائم کیا. حدیث بہت معروف ہے. ایک صاحب ہے معروف عالم دین، حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، معروف صحابی. ان کے فرزند حمید، ابو سلمہ ان کے بھائی ہیں. دونوں جو ہیں مطلب عبد الرحمن بن عوف کے فرزند ہیں اور دونوں معروف علماء میں سے ہیں. حمید ابن عبد الرحمن وہ تو یعنی کبار تابعین میں سے ہیں. 105 ہجری سن وفات ہے ان کا، حمید ابن عبد الرحمن کا رحمہ اللہ. حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور خطبہ دیتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ میں سے یہ حدیث مبارکہ اتنی ہی نہیں ہے
اس کے اور بھی اجزاء ہیں. حدیث مبارکہ کا یہ قطع آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ معروف حدیث ہے نا؟ حدیث تو سنا ہوگا. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من آپ عربی زبان میں سیکھ رہے ہیں نا عربی زبان میں. آپ من عموم پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. اس میں کسی کی تخصیص ہوتی ہے کیا کہ وہ فرد اس کا نام کسی کی تخصیص ہوتی ہے؟ عربی زبان میں یہی نہیں اس کی افادیت عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوی کلام ہے. ہم کسی انسان کے کلام کو رکھ کے اتنا غور نہیں کر سکتے اس نے یہی لفظ استعمال کیا ہوگا تو یہ معنی ہوگا, اس نے یہی کلمہ استعمال کیا تو یہ کوئی خوبی ہوگی, یہ باریکی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو یہ اللہ کے کلام میں ایسے غور کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جو تدبر کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کلام میں انسان کو بھی کہہ سکتا ہے غصے کی حالت میں اور جو یہ اچھی موڈ میں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ کا جو کلام ہے وہ نبوی کلام ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول نے کہا من یعنی جو کوئی بھی شخص ہو, قطع نظر اس کی کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے یا کسی کافر گھرانے میں, یعنی کوئی بھی شخص یرید اللہ بہ اللہ نے اس کے ساتھ ارادہ کر لیا. ارادہ اللہ کا ہونا چاہیے, اللہ کا ارادہ شامل حال ہو. اور کس چیز کا ارادہ؟ اللہ کے رسول نے کہا خیرن. خیرن یعنی عربی زبان میں نکرہ ہے. نکرہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کس پر دلالت کرتا ہے نکرہ؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. عموم پر یعنی مقصود کیا ہے؟ عموم سے مراد یہاں پر خیرن نکرہ ہے, الخیر نہیں ہے. خیرن یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے, عموم دنیا اور آخرت میں خیر نامی جو بھی چیز اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دین کی فقہ عطا اسی وقت کرتے ہیں جب اللہ کا یہ ارادہ ہو جائے کہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کا جو بھی خیر کا معاملہ ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے جو جذباتی طور پر لی جائے یا رد کر دی جائے. یہ اللہ کا کلام ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من یعنی جو کوئی بھی شخص, یعنی اگر ایک شخص مان لیجیے کہ اس کے ماں باپ کافر ہیں, ایک شخص وہ ہے ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہے جہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں, شرعی علم کی پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں. ایسے بہت کچھ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بچپن سے جو ہے علمی گھرانہ مل جاتا ہے, کچھ لوگوں کو 40 سال کے بعد ملتا ہے. لیکن اللہ نے اگر ارادہ کیا ہے اس کو, اس کا حافظہ کمزور ہو, اس کے ماں باپ کافر ہو, وہ غبی ہو, نابلد ہو اور بالکل کل ذہن کا ہو, کسی بھی طرز کا ہو, اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کی ہے تو ہر طرح کی خیر اسے دے دیتے ہیں اور علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. یہ اس قدر مجرب چیز ہے. کائنات میں آپ کو ان گنت مثالیں ملیں گی آپ کو. اگر میں آپ کو ایسے نام بتاؤں تو آپ بولیں گے یہ تو دنیا کے امام ہیں, یہ تو اس جگہ کے امام تھے, یہ تو اس وقت کے امام تھے. لیکن آپ ان کا خلفیہ پڑھیں گے, ان کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ شزدہ رہ جائیں گے. آپ یقین مانیں آپ حیران ہو جائیں گے. ارے ان کے والد کافر تھے کیا؟ ان کی والدہ کافرہ تھی کیا؟ یہ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے کیا؟ یہ اس عمر میں پڑھنے کے لیے گئے کیا؟ آپ حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کے ساتھ شرعی علم کے لیے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی خیر سے نواز دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, یعنی خیر نامی کوئی بھی چیز اللہ اگر دینا چاہے تو اسے دین کی فقہ ہی دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ اسے جو چیز عطا فرماتی ہے وہ دین کا علم. اس کو ہلکا نہ لیں. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. ایک عظیم عالم دین ہے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ, ابو حاتم ابن حبان, دنیا کی مثالی شخصیات میں سے ہیں. متعدد کتابیں ہیں ان کی چھوٹی موٹی, لیکن ان کی جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کافی قبولیت عطا فرمانی. آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں. آپ کی اس کتاب میں آپ جو یعنی حافظ ابن حبان ہیں یعنی رحمہ اللہ, ان کی جو صحیح ہے دیکھیے کہیں ہوتی ہے تو دیکھیے آپ, یعنی اگر موقع ملتا ہے تو آپ کو میرے پاس ہے الحمدللہ. اس میں ان کے جو عناوین ہوتے ہیں بہت دلچسپ ہوتے ہیں, بہت دلچسپ ہوتے ہیں. ایک ایک نقطہ الگ سے ایک شق کر کے بیان کرتے ہیں. انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آئے اپنے صحیح میں اور عنوان قائم کیا کہ باب ذکر ارادت اللہ تعالی خیر الدارین
خیر الدارین فی التفقہ بالدین. سبحان اللہ. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت، خیر الدارین، دنیا اور آخرت کے خیر کا ارادہ اگر اللہ کا کسی کے حق میں ہو جائے تو اس کو نوازتے کیا ہے رب العالمین؟ کہا کہ دین کی تفقہ کی شکل میں نوازتے ہیں. دین کی فقہ اللہ نے کسی کو دے دی تو اس کو شرع صدر ہو جانا چاہیے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی خیر سے اللہ نے نوازا ہے. برتری کا احساس ہونا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر دے دیا ہے. اللہ نے ہم کو، اللہ ثواب خدمت عطا فرمائے. تو یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بات ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بہت اہم بات جسے میں نے آغاز میں کہا، وہ یہ ہے کہ شرعی علم اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بی، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے. حافظ ابن حجر نام سنا ہوگا آپ نے رحمہ اللہ، دنیا کے معروف علماء میں سے. صرف فتح الباری ایک کتاب نہیں ان کی، صحیح بخاری کی شرح، آپ کی متعدد کتابیں ہیں، متعدد کتابیں آپ کی. فتح الباری کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں بڑا مقام عطا کیا صحیح بخاری کی شروحات میں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کا سن وفات 852 ہجری ہے، آپ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ جو قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے، اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْاِكْتِسَابُ فَقَطْ. کتنا الہامی جملہ ہے. دیکھیے وَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْاِكْتِسَابُ فَقَطْ بل لمن يفتح اللہ علیہ بہ. کہ شرعی علم انسان کی ذاتی محنت پر ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے آسانی پیدا کر دے اس کے لیے. ہاں ایسا معنی نہیں ہے کہ ذاتی محنت پر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہو تو اللہ تعالیٰ اسے محنتی بناتے ہیں، اس کے لیے وسائل فراہم کر دیتے ہیں. سمجھ کی کمی ہے، سمجھ دے دیتے ہیں رب العالمین، اس کے لیے وہ وسائل کتابیں نہیں ہیں، وہ فراہم کر دیتے ہیں رب العالمین. اچھے علماء نہیں تھے اس کے قریب، اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں. سب کی طرح اسے عمر ملتی ہے، اس کے ہم عمر لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کی طرح اس کی عمر رہتی ہے، لیکن اس کے لیے جو برکت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کم وقت میں بڑی چیزیں جو اسے سمیٹ کے دے دیتے ہیں رب العالمین، یہ ذاتی طور پر وہ محسوس کرتا ہے. اسی لیے ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِالْاِكْتِسَابِ فَقَطْ. صرف ذاتی طور پر جیسے کوئی جلدی یہاں وہاں سے کچھ لے کے کچھ کر لیں، یا جو بولے کہ میں آخری دنوں میں پڑھ لوں گا، جیسے ہوتا نہیں کبھی کبھار ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ امتحان کے دنوں میں پڑھ لیتا ہوں میں. یہ علم کے اندر بہت غیرت ہے، اس کو ایسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. امتحان کے لیے، نمبرات کے لیے، یا جو ہے اچھی جاب کے لیے، میں جو ہے یہ پوزیشن ہے، اس پوزیشن کی وجہ سے میری تنخواہ بڑھ سکتی ہے، شرعی علم کے ساتھ ایسا کھلواڑ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت معزز، بہت محترم، بہت حساس علم ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرعی علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں انہی کو عطا کرتے ہیں. کبھی کبھار تو یعنی مانگنے پر بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ العظیم. مانگنے پر بھی، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، دعا کے بدلے میں کچھ اور دے دے رب العالمین، لیکن رب العالمین کو یہ منظور نہیں ہے کہ شرعی علم اس بندے کو دیا جائے. ایک بندہ مانگ تو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے شرعی علم دے دے، میرے بچوں کو دے دے. اس دعا ایک عبادت ہے، اس عبادت کا اجر مل جائے گا اس کو، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اس عبادت کا اجر مل جائے گا. اس کی جگہ میں دوسری چیز دے دے گا رب العالمین. لیکن شرعی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو اس کی اس دعا کو کسی اور چیز میں دے دے گا، اس کو علم میں دے گا رب العالمین. سبحان اللہ. ایسی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک عالم دین ہے جو عالمی سطح کے بڑے علماء میں سے ہیں، شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ. نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا بھر کی سرکردہ شخصیتوں میں سے ایک ابھی باحیات ہیں، ایک صاحب علم اور بہت اچھے عالم دین ہیں، شیخ عصام موسیٰ. علماء اردو میں سے ہیں، باحیات ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں شیخ عصام موسیٰ حفظہ اللہ. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے. اس کتاب کا نام ہے محدث الشام محمد ناصر الدین الالبانی کما عرفتہ. کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ سوالات انہوں نے اپنے دل میں جو آئے وہ کرتے رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا
کہ میں آپ سے پوچھا تھا کہ شیخ محمد الشنقیطی کیسے عالم دین ہے، کس طرز کی مطلب کس درجے کے عالم دین ہے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا وہ ان سے. شیخ محمد الشنقیطی رحمہ اللہ معلوم ہے نا آپ کو، شناقطہ کے ہیں، شناقطہ کی ملتانیہ جو افریقہ میں آتا ہے، افریقہ کے وسط میں. وہ جو ہے مدینہ آئے اور پھر جامعہ اسلامیہ کے بھی استاد تھے، مسجد نبوی کے استاد تھے، اور مسجد نبوی کے تو تھے لیکن عالمی سطح کے عالم دین، بہت بڑے عالم دین. 1973 میں آپ کا انتخاب ہوا، 70/3 میں. شیخ محمد الشنقیطی کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کأنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یتکلم بما شاء فیما شاء، ایسے الفاظ ہیں کہ شیخ البانی نے کہا کہ میں جب شیخ شنقیطی سے ملا مجھے ایسے لگا کہ یہ حقیقت میں ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ، جس مسئلے سے متعلق جب چاہیں جیسے چاہیں گفتگو کر دیں. شیخ محمد الشنقیطی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کس قدر بڑے عالم دین. شیخ محمد الشنقیطی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، دیکھا ہے آپ نے بہت مفید تفسیر، بہت عمدہ تفسیر. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ایک مرتبہ دیکھ لیا کیجیے، بہتر رہے گا. جہاں کسی بڑے مکتبے میں جا کر کے اس طرح کی متعدد کتابیں ہوں ایک نظر ڈال لینا چاہیے، کم از کم جن کتابوں کے نام ہم بول رہے ہیں. تو اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس تفسیر کو جب آپ نے لکھا تو بہت عمدہ تفسیر، بہت عمدہ تفسیر. ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور 1429 ہجری کو. وہ بھی بہت بڑے عالم دین. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے استاد سے کہا کہ یہ جو اضواء البیان ہے اس تفسیر کو کسی ایسی جگہ میں طباعت کے لیے دیا جائے، پرنٹ کے لیے دیا جائے جو بڑا مرتبہ ہو، بڑا مطبع ہو، تاکہ جلد سے جلد یہ کتاب شرق و غرب میں پھیل جائے. کہا کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے لکھا ہے، اس کو میں نے کسب کے لیے نہیں لکھا ہے، کمائی کے لیے نہیں لکھا ہے، ان مقاصد کے لیے میں نے نہیں لکھا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اتنا اچھا بدیل عطا فرمایا کہ دنیا بھر کی سب سے زیادہ عام ہونے والی تفاسیر میں ہی، حتیٰ کہ یہ تفسیر سعودیہ کی ٹیلی ویژن میں پڑھ کر کے سنائی بھی جاتی ہے روزانہ کا ایک وقت لے کر کے. اللہ نے اتنی شہرت عطا فرمائی اس تفسیر کو، اتنی عمدہ تفسیر ہے. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں آپ نے ہر آیت کریمہ کی تفسیر نہیں کی ہے اور ہر آیت کریمہ کے ہر حصے کی بھی تفسیر نہیں کی ہے. جہاں آپ نے زیادہ ضرورت سمجھی تو آپ نے بہت پھیلا کے تفسیر کی، کبھی تو کئی آیتوں کی تفسیر آپ نے کی بھی نہیں جو کہ بالکل عام معنی وغیرہ کی، ایسا آپ کا انداز ہے. تو آپ جو ہے سورۃ ابراہیم کے اواخر میں وہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھی ہیں، وہیں پر آپ کو یہ باتیں ملیں گی. لیکن سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے دراصل وہی اصل مقصود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں خلاصہ کر کے اس کا. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، ایک دعا کیا آپ نے کہ وَإِذْ قَالَ، سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اس کے بعد کیا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ اس علاقے کے باشندوں کو ہر طرح کے ثمرات، فروٹ سے، پھلوں سے، اے اللہ تو انہیں روزی روٹی عطا فرما. لیکن اس شہر کے سب باشندوں کو نہیں، بلکہ من شرط ہے، من شرطیاں ہے نا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یعنی صرف مسلمان کو کھلا، سب کو مت کھلا. یہ دعا ابراہیم کی علیہ السلام. بات واضح ہوئی آپ کو. اہل علم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی تخصیص کیوں کی، آپ نے کیوں خاص کیا آپ نے کہ اللہ سب کو نہیں، صرف اہل ایمان کو کھلا، دوسروں کو مت کھلا. جبکہ جواب میں اللہ نے کیا کہا، قال، اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہے میں اس کو بھی کھلاؤں گا. یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا گیا کہ آپ کی دعا درست نہیں. کہا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکے کے باشندوں کو جو تو کھلانا ہے سب کو مت کھلا، سب کو مت دے، بلکہ صرف انہی کو دے جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان کو کھلا، سب کو مت کھلا. تو اللہ نے کہا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. یہ تو دعا درست نہیں ہے، جو کافر ہے میں ان کو بھی کھلاؤں گا.
کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اللہ نے کہا کہ تمہارے رب کی عطا تو سب پر ہے، کون فرما بردار، کون نافرمان، کون مسلمان، کون غیر مسلم، یہ نہیں دیکھا جائے گا. وما كان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا سپیڑی ہوئی نہیں ہے، بند نہیں ہے. اب یہ تخصیص کیوں کی، یہ سوال ہے، کیوں خاص کیا ابراہیم نے علیہ السلام؟ ہم جیسے تنگل لوگ ہیں ہرگز نہیں، ابداً. اس کے باوجود بھی آپ نے خاص کیا. خاص اس لیے کیا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے پہلی والی آیتوں میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد امور سے آزمایا، جانچا آپ کو، اور اللہ کی توفیق سے آپ کھڑے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کا امام بناتا ہوں. امام کیا مطلب ہے؟ یعنی علم کا نام ہے. امامت کا مطلب علم کا نام ہے نا، جبہ پیجامہ کا نام تو نہیں ہے نا، امامت علم کا نام ہے. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. یہ جو حرص تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ یہ علم مجھے ملے تاکہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، صرف مجھے نہیں، میری اولاد کو بھی مل جائے، میری نسل میں بھی مل جائے. اور من ذریتی کہا کہ اے اللہ میری نسل میں بھی، میرے بچوں کو بھی. اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو وعدہ ہے سب کے ساتھ نہیں، میرا یہ جو وعدہ ہے نافرمانوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ. یعنی یہ شرعی علم ہے، یہ خود تھوڑی نہ روزی ہوتی ہے سب کو دے دینے کے لیے، یہ شرعی علم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ جو علم جو آپ اپنے سب کے لیے مانگ رہے سب کو نہیں دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کچھ محسن تھے، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سورہ صافات کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سب ٹھیک نہیں تھے. اللہ نے کہا کہ شرعی علم ہے، ایک نبی کی دعا کو اللہ نے رد کر دیا کہ شرعی علم آپ کی نسل میں سب کو مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو اللہ نے جب کہا کہ سب کو نہیں دیا جائے گا تو ان کی ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے اثر لیا کہ شاید دعا میں تخصیص ہونی چاہیے، عام نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جب روزی ہونے کی بات آئی تب بھی وہاں پر اپنے فوراً تخصیص کر دی. تو اللہ نے کہا کہ یہاں تخصیص مت کیجیے، یہ تو عام ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے علم کے لیے عام رکھا تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ خاص ہے. تو اس سے آپ نے اثر لیا اور فوراً کہا کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک دل میں ڈر تھا آپ کے، ایک خوف تھا آپ کا، ایک ہیبت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے دعا کو اس طرح سے عام نہیں کرنا چاہیے، خاص کرنا چاہیے اہل ایمان کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کھانے پینے کا معاملہ ہے، یہ تو سب کے لیے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. اللہ نے کفار سے بھی کہا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر فرمایا روزی روٹی کیا چیز ہے، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تو عام رکھا ہے. کبھی کبھار تو ایک مومن کو مشکل ہو سکتی ہے، ایک کافر اچھا کھا سکتا ہے، ممکن ہے اسے، لیکن شرعی علم سبھی مسلمانوں کو بھی ملے گا ایسا نہیں. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ایک مومن کا درجہ ہے، پھر اہل علم کا درجہ ہے، اہل علم پھر اہل ایمان میں سے بھی چن کے دے گا اللہ تعالیٰ، سب مسلمانوں کو نہیں دے گا. یہ معاملہ ہے سبحان اللہ، اتنی حساس چیز ہے یہ. تو میں آپ کے سامنے یہی باتیں رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی علم سب کو نہیں عطا فرماتے ہیں. آپ صرف ایک بات پہ غور کیجیے، ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں کتنے مسلمان ہوں گے اندازہ لگائیے، کتنے مسلمان ہوں گے اندازہ لگائیے. اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی زندگی کو محفوظ رکھا؟ ہرگز نہیں رکھا. اللہ نے صرف اسی مسلمان کی زندگی کو محفوظ رکھا جس نے شرعی علم حاصل کیا اور اللہ کے دین کے لیے تگ و دو کیا، محنت کیا. صرف اصحاب علم کی آپ کو سیرت ملے گی. عام مسلمانوں کی سیرت کیوں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ عام تاجروں کی سیرت کیوں باقی نہیں رکھا رب العالمین نے؟ اللہ کو منظور نہیں تھا؟ نہیں. جو اللہ کے دین کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس کے لیے سرگردہ رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجزاء من جنس العمل، انہی کے ساتھ ایسے معاملہ فرماتے ہیں. خیر، میں آپ کے سامنے باتیں اس لیے رکھا، آپ کو یہ اہمیت بتانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ شرعی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. آج آپ ایک کاروبار میں ہیں، ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت محدد ہے، اس کے باوجود بھی صبح میں اٹھ کر کے آپ اور ہماری بہت ساری بہنیں آتی ہیں، پڑھتی ہیں اور جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزانہ ایک موضوع کے تحت پڑھتے ہیں. یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ارادے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ محض ایک باتیں نہیں ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت بتا رہا ہوں.
یہاں جو اصحاب علم ہیں جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے کئی مدارس میں دیکھا کہ ہم مدرسوں میں جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جیسے ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھنے کے لیے گئے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہم شعور نہیں رہتا ہے، چھوٹی عمر رہتی ہے، کتنے طلبہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاتھ میں فضیلت کی سند دی جاتی ہے تو ہمارے ساتھیوں کی بڑی تعداد غائب نظر آتی ہے. کوئی پہلی جماعت میں نکل جاتے ہیں، کوئی دوسری جماعت میں نکل جاتے ہیں، کوئی تیسری جماعت میں نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے عذر رہتا ہے کہ کبھی گھر کے حالات، کبھی صحت کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی مختلف، یہ سب مسائل ظاہری مسائل ہیں، ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا ان کے ساتھ. نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ. کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں سند ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دینی کام اللہ ان سے لے لیتے ہیں. سند مل جانے کے بعد کبھی کتاب کھولنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے، کبھی پڑھنے پڑھانے کا، کبھی اللہ کے دین کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. باتیں بہت آتی ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ نہیں تھا. ان کے ماں باپ کا ارادہ تھا اور انہیں پڑھ لیا اور سرٹیفکیٹ مل گئی ان کو، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ عالم بنے، وہ علماء کی فہرست میں ہوں. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے. اس کو اس لیے اتنا بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی اہمیت کو جانیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز سب کو نہیں عطا فرماتے ہیں، چنندہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں رب العالمین. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ حیران ہو جائیں گی کہ کتنے ایسے ہمارے علماء ہیں جن کا آغاز میں بڑی بڑی عمریں ان کی نکل گئی، 20 سال کی عمر، 30 سال کی عمر نکل گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا موڑ ان کی زندگی میں لایا کہ ان کی زندگی بدل گئی. اچانک شہری ان کے میدان میں آئے وہ، اور آئے تو ایسے آئے کہ بس وہی نظر آنے لگے. ایسے علماء ملیں گے آپ کو، اور میں آپ کو ایک دو مثالیں کیا دوں میں آپ کو. اگر صرف اس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہیں آپ لکھ کے رکھ لیجیے، ہم 50 سے زیادہ مثالیں آپ کو نام لے کر بڑے علماء کے دے سکتے ہیں. یقین مانیے جو دنیا کی جن کو دنیا کی امامت ملی ہے،